السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1218 ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کا ذکر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کے حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ میں گئے۔ 9 ذو الحجہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی نمرہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبے کے مختلف پہلو تھے، کئی مسائل پر، کئی چیزوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو کی۔ آپ کا وہ خطبہ انتہائی مختصر اور انتہائی جامع تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں بڑی بڑی اہم باتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتائیں۔ آج میری خواہش ہے کہ نبی علیہ السلام کے حجۃ الوداع کا جو خطبہ ہے وہ آج میں آپ بھائیوں کے سامنے پیش کروں، تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کو نبی علیہ السلام کی واعظ و نصیحت کے مطابق گزاریں۔ آپ نے جو ہمیں پیغام دیا آخری وقت میں، وہ ہم نبی علیہ السلام کے پیغام کو حاصل کریں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر وادی نمرہ میں عرفات کے میدان میں۔ نبی علیہ السلام کے خطبے کے الفاظ یہ تھے، آپ نے فرمایا ان دماءکم اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام، یہ بات یاد رکھنا، بے شک تمہارا خون، بے شک تمہارا مال حرام علیکم، یہ تم پر حرام ہے۔ یعنی ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقوں سے کھانا، یہ تم پر اس طرح حرام ہے کحرمت یومکم ھذا، جس طرح کہ تمہارا یہ دن حرمت والا ہے۔ یہ 9 ذو الحجہ کا دن، عرفات کا میدان ہے۔ یہ 9 ذو الحجہ کا دن جس طرح حرمت والا دن ہے، اسی طرح تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہارا خون آپس میں حرام ہے۔ جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا ہے، حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 رجب۔ 3 لگاتار ہیں اور 1 رجب ہے۔ 3 لگاتار ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور 1 رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا فی بلدکم ھذا، جس طرح تمہارا یہ شہر حرمت والا ہے۔ حرمت سے مراد کیا ہے کہ اس شہر میں، اس مہینے میں، اس دن میں
تم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ فساد نہیں پھیلانا، قتل و غارت نہیں کرنی، خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن، یہ شہر، یہ مہینہ حرمت والا ہے، ان کی حرمتوں کا خیال رکھتے ہو، اسی طرح تمہارا خون، تمہارا مال بھی آپس میں حرام ہے، تو اس کی بھی حرمت کا تم لوگوں نے خیال رکھنا ہے۔ کسی کا ناجائز خون نہیں بہانا، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ آج تو بات بات پہ مسلمان کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے، مسلمان کو گاجر مولی کی طرح قتل کرتا ہوا نظر آتا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث کو صحیح فرمایا، لازوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق۔ البتہ پوری دنیا کا ختم کر دینا، پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ آسان ہے ایک مومن کو ناحق ناجائز قتل کرنے سے۔ اگر ایک مومن کو پوری کائنات کے لوگ مل کے قتل کرتے ہیں تو بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ تمام انسانوں کو تباہ و برباد کر دے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا، لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ اگر آسمان والے، زمین والے، تمام انسان، تمام جن، جتنی بھی مخلوقات ہیں، یہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں، آسمان والے بھی مل جائیں، زمین والے بھی مل جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ان سب کو جہنم کی آگ میں الٹے منہ کر کے گرا دیں گے۔ ایک مسلمان کے خون کی کتنی حرمت ہے، کتنا احترام ہے ایک مسلمان کا۔ جب ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی حرمت پیدا ہو جائے تو یہ قتل و غارت ہمارے ملک سے، ہمارے شہروں سے، ہمارے علاقوں سے یہ ختم ہو جائے گی۔ آج تو چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل و غارت ہے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں اور آگے پھر یہ نوبت قتل و غارت تک پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا احترام کرے، کسی مسلمان کو ناجائز ناحق قتل نہ کرے۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے مال کی بھی حفاظت کرے، اس کے مال کا احترام کرے، ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے، چوری کے ساتھ، ڈکیٹی کے ساتھ، فراڈی کے ساتھ، خیانت کے ساتھ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مال بھی نہ کھائے۔ آج جب ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ کتنی بڑی خرابی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ جتنی بھی چیزیں، جتنے بھی فسادات ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، ان سب کی بنیادی وجہ یہ مال ہے، یہ دنیا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا کا ساز و سامان یہ ختم ہونے والا ہے، یہ سدا رہنے والا نہیں، یہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، مسلمان کے مال کی بھی حفاظت کریں، اس کے مال کو ناجائز ناحق طریقوں سے نہ کھایا جائے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری نصیحت، آپ نے تیسری بات یہ فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کرام سن لو، زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواجات تھے، جتنی بھی رسومات تھیں، جتنے بھی طور اور طریقے تھے، میں آج زمانہ جاہلیت کے معاملات کو، رسم و رواج کو اپنے قدموں کے نیچے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ میں ان رسم و رواج کو ختم کر کے جا رہا ہوں، دوبارہ ان رسم و رواج کو تم لوگوں نے نہیں اپنانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میری امت کے اندر یہ 4 چیزیں نہ آئیں گی، قیامت نہیں آئے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح مسلم کے اندر ہے، 934 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، 4 فی امتی من امر الجاہلیت، میری امت کے اندر جاہلیت کی 4 چیزیں پائی جائیں گی، 4 چیزیں میری امت کے اندر آ جائیں گی، لا یترکونہن، میری امت کے لوگ ان 4 چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی ہیں، زمانہ جاہلیت میں بھی یہ 4 چیزیں تھیں، اور یہی 4 چیزیں میری امت کے اندر بھی آ جائیں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الفخر فی الاحساب، حسب و نسب کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، کنبہ اور قبیلے کے اندر فخر کرنا، اپنے خاندان کو اونچا سمجھنا، باقی لوگوں کے خاندان کو نیچے سمجھنا، حقیر سمجھنا، حقارت کی نگاہ سے دیکھنا، اپنے خاندان کو سمجھنا کہ ہمارا خاندان تو اتنا اعلیٰ ہے، میں تو فلاں خاندان کا ہوں، میرے باپ دادا تو وہ فلاں تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور کسی دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ زمانہ جاہلیت کے امور کاموں میں سے ہے، اور میری امت میں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی۔ آج واقعتاً ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لوگ اپنے حسب نسب پہ، اپنے خاندان پہ، اپنے کنبے قبیلے پہ، اپنی برادری پہ فخر کرتے ہیں اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں ملک ہوں، کوئی کہتا ہے میں چودھری ہوں، کوئی کیا کہتا ہے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ ہر کوئی اپنے خاندان کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنی برادری کو اونچا سمجھتا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو محترم بھائیو، تمام مسلمان، ایک مسلمان چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہے، چاہے وہ عجم کا رہنے والا ہے، چاہے شمال کا ہے، جنوب کا ہے، مشرق ہے یا مغرب کا، مسلمان جو بھی ہے، کلمہ گو ہے، تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ حسب نسب کی وجہ سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ یہ تمہارے کنبے قبیلے، یہ خاندان یہ نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز وہ انسان ہے جو انسان اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ تو محترم بھائیو، اپنی برادری پہ، خاندان پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تکبر کی علامت ہے اور یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تمام مسلمان ایک جیسے ہیں، چاہے مسلمان جو بھی ہے اور جہاں کا رہنے والا ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی دوسرے کے نسب میں، خاندان میں، کنبے قبیلے میں نکتہ چینی کرنا، ان میں طعن و تشنیع کرنا، غلط قسم کی باتیں کرنا، طعن و تشنیع کرنا، یہ زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت میں بھی آئے گا، اور واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی پوری ہو چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ تیسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، والاستسقاء بالنجوم،
لوگ ستاروں کے ذریعے بارش مانگیں گے، ستاروں کے ذریعے بارش کو طلب کریں گے، یعنی غیر اللہ سے یہ لوگ بارش مانگیں گے، حالانکہ یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، بارش نازل کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یعنی یہ کہہ کہ نبی علیہ السلام کے فرمانے کا مقصد یہ ہے میری امت میں شرک آ جائے گا۔ اب واقعتاً ہم اپنے معاشرے کے اندر جب نگاہ دوڑاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو شرک عروج پہ ہے، لوگ غیر اللہ سے ہر چیز مانگ رہے ہیں۔ چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا والنیاحۃ، اور نوحہ کرنا۔ جب کوئی فوت ہونے والا فوت ہو جائے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی میت پر اس کی صفتوں کو گن گن کے رونا، چیخیں مار کے، دھاڑے مار کے رونا، اونچی اونچی آواز نکالنا، یہ زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں بھی آئے گا، اور واقعتاً یہ ہماری امت میں، نبی علیہ السلام کی امت میں یہ آ چکا ہے۔ لوگ نوحہ کرتے ہیں، جب فوت ہونے والا فوت ہو جاتا ہے تو اس کی صفتوں کو گن کے اللہ بڑا نیک تھا، نمازی تھا، فلاں تھا، اتنا اچھا انسان تھا، اس کی صفتیں گن گن کے اس کی میت پہ رویا جاتا ہے، اور چیخیں نکالی جاتی ہیں، آوازیں نکالی جاتی ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے ہے، نوحہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو آپ نے اس خطبہ کے اندر ارشاد فرمائی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ موضوع، زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا تھا، جب لوگ مسلمان ہو گئے، اب زمانہ اسلام میں زمانہ جاہلیت والا بدلہ نہیں لینا۔ کیوں؟ اب مسلمان ہو چکے ہیں، اب آپس میں بھائی بھائی بن چکے ہیں، اب وہ پہلی والی نفرتیں، عداوتیں، دشمنیاں مسلمان ہونے کے بعد وہ ختم کر دینی ہیں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَزْعُ مِن دِمَائِنَا، سب سے پہلے میں اپنے خون کو معاف کرتا ہوں۔ دم بن ربیعہ بن الحارث، ربیعہ بن حارث کا بیٹا، قبیلہ حذیل کے لوگوں نے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے میں اس خون کو معاف کرتا ہوں، اپنے چچا کے بیٹے کے خون کو سب سے پہلے میں معاف کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کیا تعلیم دی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے میں نے خون کو معاف کیا ہے، اور یہ بات کہہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال قائم کر دی ہے اور سمجھا دیا ہے، جو مبلغ ہوں، جو داعی ہوں، جو علماء ہوں، بعض و نصیحت کرنے والے ہوں، ان کو سب سے پہلے چاہیے کہ اپنی اصلاح فرمائیں، اپنی اصلاح کرنے کے بعد پھر آگے معاشرے کی اصلاح فرمائیں، پھر آگے لوگوں کی اصلاح فرمائیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پانچویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ، زمانہ جاہلیت میں لوگ سود پہ پیسہ دیتے تھے۔ مثلا کسی کو 10,000 دیا ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ کو ہمیں واپس کر دینا ہے، اور اس 10,000 پہ آپ نے سود دینا ہے 500۔ جب وہ وقت مقررہ معین وقت آ جاتا، اس سود لینے والے کے پاس پیسے نہ ہوتے، تو اس کو کہا جاتا اب مزید آپ کے پیسے بڑھ چکے ہیں، اس پر مزید سود لگ چکا ہے۔ اس طرح سود در سود لگتا جاتا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں یہ سود پایا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی سود کی دلدل کے اندر پھنس جاتا اور سود کو اتارنا بڑا مشکل ہو جاتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زمانہ جاہلیت کا کسی نے سود لینا ہے تو وہ آج
جب مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کی حالت میں آ چکے ہیں، تو زمانہ جاہلیت کے سود کو ختم کر دیں۔ اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَوَّلُ رِبًا أَزَعُ رِبَاءَنَا رِبَا عباس بن عبد المطلب، سب سے پہلے میں اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو معاف کرتا ہوں۔ اگر میرے چچا عباس نے کسی سے سود لینا ہے تو آج میں اس سود کو معاف کر دیتا ہوں، اس آدمی سے وہ سود نہیں لیا جائے گا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے مثال ہے، نمونہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس چیز کا اعلان کیا، اے میرے صحابہ، آج سب سے پہلے اپنے چچا کے سود کو میں معاف کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم میں سے کسی نے زمانہ جاہلیت کے اندر سود لینا ہے تو وہ بھی معاف کر دے۔ محترم بھائیو، یہ سود بہت بڑی لعنت ہے، یہ سود کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اور سود لینے دینے والا انسان گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر سود عروج پہ ہے۔ سود کتنا بڑا گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو صحیح فرمایا۔ حدیث نمبر 2274 ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سود کے 70 درجے ہیں، الربا 70 حوبا، سود کے 70 درجے ہیں، ایسرہما ان ینکح الرجل امہ، اور ان میں سے جو سب سے ہلکا سود ہے، اس ہلکے سود کا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گناہ بیان فرمایا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے کم درجے کا جو سود ہے اس کا اتنا بڑا گناہ ہے، جس طرح کہ ایک انسان اپنی سگی والدہ کے ساتھ نکاح کرے، بدکاری کرے، زنا کرے۔ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے کو کون پسند کرتا ہے؟ اس چیز کو تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن سود جو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اس کو مسلمان حلال سمجھ کے کھائے جا رہے۔ مسلمان سود کو سود سمجھتے نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سود کرنے والا سود لینے والا انسان، سود دینے والا انسان، سود لکھنے والا انسان، اور سود کے اندر گواہ بننے والا انسان، یہ جتنے بھی اس سودی کاروبار کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں، ان پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی ایسے لوگوں پہ لعنت ہے۔ محترم بھائیو، جو انسان سود لیتا ہے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، اور جو اعلان جنگ کر رہا ہے سمجھو اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ حدیث نمبر 1033 ہے۔ سیدنا عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم ربن یأکلہ الرجل، ایک درہم جو ربا کا ہے، جو ایک درہم انسان کھاتا ہے، وہو یعلم، اور اسے پتہ بھی ہے کہ یہ سود ہے اور سود بہت بڑا گناہ ہے، اس کو سارا علم موجود ہے، اشد عند اللہ من 36 زنیہ، ایسا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں 36 زانی عورتوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہے۔ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی ایسا انسان بڑا گناہ گار ہے۔ ایک انسان 36 مرتبہ زنا کرتا ہے اور ایک انسان 1 درہم سود کا کھا لیتا ہے، تو یہ 1 درہم سود کا کھانے والا انسان اس 36 مرتبہ زنا کرنے والے انسان سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ ایک مرتبہ جو زنا کرتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ آسمان زمین کے نظام کو تباہ و برباد کر دے، ختم کر دے۔ اللہ کی غیرت جوش کے اندر آ جاتی ہے۔ محترم بھائیو، اس سود کو ختم کریں، اپنے اندر سے سود کو مٹائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہی پیغام دے کے گئے ہیں کہ سود کو ختم کرنا ہے۔
پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھٹی چیز آپ نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر جاؤ عورتوں کے متعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ عورتوں کے متعلق وصیت فرمائی، نصیحت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے۔ خاوند کے بیوی کے ذمہ جو حقوق ہیں وہ بیوی اپنے خاوند کے حقوق کو پورا کرے، اور خاوند کے ذمہ جو بیوی کے حقوق ہیں خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق پورے کرے۔ خاوند کے ذمہ کیا حقوق ہیں کہ اپنی بیوی کو کھلائے پلائے، اس کی تربیت اچھی کرے۔ اور بیوی کے ذمہ خاوند کے کیا حقوق ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ یوطئن فرشکم، کہ تمہاری بیویاں وہ تمہارے بستروں پہ کسی اور کو آنے کی اجازت نہ دیں، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کریں، اپنے خاوند کے بچوں کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں، اپنے خاوند کی فرما برداریاں کریں۔ جو عورت اپنے خاوند کی فرما برداری کرتی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، زکوٰۃ دیتی ہے، روزے رکھتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کو کہا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے جس میں سے چاہے جنت کے اندر چلی جائے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ، اے میرے صحابہ اکرام تمہارے اندر ایسی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جب تک تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے، تمہیں دنیا کائنات کی کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکے گی۔ وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، مضبوطی سے پکڑ لو گے، تمہیں دنیا کی کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکے گی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تیسری چیز کا اللہ کے نبی نے ذکر نہیں کیا۔ 2 چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، و سنت رسولی، دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے، آپ کی احادیث۔ جب تک انسان اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن اور احادیث کو بنا لے گا، قرآن اور احادیث کے مطابق عمل کرے گا، سمجھو انسان راہ راست پہ رہے گا۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، پھر لَزَلَلْتُمْ، تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے، تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری خطبے کے اندر آپ کی وصیت تھی۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جب تم سے پوچھا جائے میرے متعلق کہ میرے نبی نے تم تک میرا پیغام پہنچایا تھا یا نہیں تو تم نے کیا بات کہنی ہے؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں نشہد انک قد بلغت و ادیت و نصحت، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں آج آپ نے دین کو مکمل بتا دیا ہے، ہماری ہر لحاظ سے رہنمائی کر دی ہے، نیکی کے ہر کام کو آپ نے بتا دیا، برائی کے ہر کام کو آپ نے بتا دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس خطبے میں فرمایا تھا میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لیلتھا کنہارھا، جس کی اندھیری رات بھی دن کی طرح روشن ہے، یعنی ہر چیز نمایاں موجود ہے، ہر چیز واضح نظر آ رہی ہے، میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں انک قد بلغت، تحقیق آپ نے رب العالمین کے پیغام کو ہم تک پہنچا دیا، وادیت، بلکہ آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا، ونصحت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر لحاظ سے ہماری خیر خواہی کی ہے۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس سبابہ انگلی کو، شہادت والی انگلی کو اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد،
اے اللہ یہ زمین والے بھی میرے متعلق گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ آج تو بھی میری